بھارت امریکہ مشترکہ بیان غلط اور بے بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ شفقت علی خان نے کہا کہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک کے طور پر پاکستان دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کا خواہاں ہے۔ مشترکہ بیان بھارت کی جانب سے عوامی حقوق کی پامالی کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ بھارت کو جدید اسلحہ فراہم کرنے پر تحفظات ہیں، اس سے جنوبی ایشیا کے امن میں عدم توازن پیدا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حالیہ بیان قابل مذمت ہے۔ We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The international community recognizes Pakistan's efforts and sacrifices in the fight against terrorism. Pakistan would continue to contribute constructively to the regional and global efforts to promote peace and stability in the region. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. The remarks by Israel are irresponsible, provocative, and thoughtless. Pakistan stands in solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia, and any attempt to undermine Saudi Arabia's unwavering position and misrepresentation of its commitment to the Palestinian cause is deeply regrettable. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو F-35 لڑاکا طیاروں سمیت اربوں ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان۔ بھارت کو تیل اور گیس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تجارتی تعلقات بڑھانے کا اعادہ۔ بھارت جتنا ٹیرف لگائے گا ہم بھی اتنا ہی لگائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا یوکرین کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے۔ چین سے امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے۔ چین ہمیں یوکرین جنگ ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا تجارت کا حجم دوگنا کرنے کا عزم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ بھارت کی دعوت بھی دی۔ بھارت میں مودی سرکار کا اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے ٹرمپ اور مودی کی ملاقات کے دوران بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، خالصان کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اقلیتوں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مودی کے اقلیت مخالف اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ آرمی چیف اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا SIFC کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ آرمی چیف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ دیگر وفاقی صوبائی وزراء اور زرعی شعبے سے متعلق افسران کا GCI کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ دورے کے دوران شرکاء کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے آسان کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ جدید آبپاشی کے نظام کے قیام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ سال کے اختتام تک ملک بھر میں 250 گرین ایگری مال کی تکمیل متوقع ہے۔ عام کسانوں کی تربیت کے لیے سمارٹ ایگری فارم کا قیام ملک کی 95% زراعت کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GCI کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی کنٹری ٹیم کی جانب سے پاکستان میں جاری اہم کام کو سراہا۔ پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب میں عالمی حمایت اکٹھا کرنے میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی تعاون اور شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے مضبوط سیاسی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ ایک اہم جز ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مالیاتی فرق کو دور کرنے پر زور دیا۔ ایڈیشنل DG سائبر کرائم ڈاکٹر وقار الدین کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ برطانیہ کی سمز غیر قانونی طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ مجرم اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے غیر ملکی سمز استعمال کرتے ہیں۔ اب تک 8000 سے زائد سمز برآمد کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سمز پاکستان کی سلامتی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ دہشت گردی، خواتین اور بچوں کو ان سمز سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جرائم غیر قانونی سمز کے استعمال سے ہیں۔
سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل سمز یوز ہو رہی ہیں وہ انگلینڈ کی ہیں، یو کے کی ہیں. تمام شہروں میں ہم نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا. اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 44 بندے 44 ایکیوز جو ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کیا اور ان سے میسیو اماؤنٹ میں، ہیوج اماؤنٹ میں ہم نے یہ سمز برآمد کیے ہیں، جن کی تعداد کوئی 8000 سے زیادہ ہے. جو پرسنل ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں ان کیسز میں یہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. بہت سارے ٹیررزم کے کیسز جو ہیں اس میں یہ سمز کو اللیگلی یوز کیا گیا ہے. ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر کہتے ہیں کہ شواہد مل گئے ہیں کہ مصطفیٰ عامر کو قتل کیا گیا. مقتول کی لاش کو گاڑی سمیت جلایا گیا. لاش ٹھکانے لگانے کے لیے ہب کے علاقے کا استعمال کیا گیا. مصطفیٰ عامر 6 جنوری کی رات ارمغان کے گھر آیا جہاں جھگڑا ہوا. لڑائی کس وجہ سے ہوئی تفتیش میں سامنے آ جائے گا. 6 جنوری 2025 تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے. وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا. باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دھوراجی ہے اس کو جلا دیا گاڑی سمیت. CIA نے اور CPLC نے مل کے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا. پولیس نے DHA میں ایک ریڈ کیا جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا. اس میں جو سیکنڈ کو ایکیوز ہے جس کا نام شاویز، ایکچول نام شراز ہے، انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا، اس کے علاوہ بلڈ سٹینز جو یہ 2 مین بڑے کلوز ہیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں. تحریک انصاف سے نکالے گئے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران مختصر نقطہ اعتراض کیا. شیر افضل مروت نے کہا میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہے کہ مجھے کیوں نکالا. شیر افضل مروت کے سوال پر حکومتی ارکان مسکرا دیے جبکہ تحریک انصاف کے اراکین خاموش رہے. محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں IT کے حوالے سے. میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہیں، مجھے کیوں نکالا. یہ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے سنس یو آر دا پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہم کوسچن لے رہے تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ 2018 کی حکومت میں کسی پروجیکٹ پر توجہ نہیں دی گئی. تاریخ میں نہیں جانا چاہتے. ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. لارنس اور ایچسن کالج میں آج تک نوابوں اور امیروں کے بچے پڑھتے تھے. اب عام آدمی کے بچوں کو بھی موقع ملے گا. میرٹ ہوگا صرف غربت. میرپور ماتھیلو اور فیصل آباد ہماری گیس کی وجہ سے آباد ہوئے لیکن سوئی آج بھی کھنڈر نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ پولیس کے بجٹ میں 4 گنا اضافہ کیا جائے گا. تھانوں کی حالت زار اور کلچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. شکارپور اور سیون سے آنے کے لیے کانوائے کا انتظار کرنا پڑتا تھا. 2-3 ماہ کے دوران شکارپور میں ڈاکوؤں کو جہنم واصل کیا گیا. گھوٹکی میں بھی بہتری آئی ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں سڑکوں پر دھرنا دینے کا رجحان بڑھ گیا ہے. احتجاج ضرور کریں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے.